نورپور کا گاؤں ہمیشہ سے سادہ مزاج لوگوں کا مسکن رہا ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں، مٹی کے گھر اور سبز کھیتوں سے بھرا ہوا ماحول، مگر یہاں کی سوچ وہ ہمیشہ سے قدیم رہی۔ زینب وہی لڑکی جسے لوگ مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اسی گاؤں میں پیدا ہوئی جہاں لڑکی کا زیادہ بولنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کا قد اس کی عمر سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ 15 سال کی لگتی تھی۔ ماں اکثر پیار سے کہتی، بیٹا تو ماشاءاللہ کھمبے جیسی ہے، اور یہی بات گاؤں والے بڑے طنز سے دہراتے تھے۔ آ گئی کھمبی، سر پہ چھت نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ زینب نے چھوٹے چھوٹے جملے برداشت کیے، لیکن دل میں ایک چھوٹا سا خواب بھی پال رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اسے سنیں دل سے۔ گھر میں زینب کی ماں رخسانہ بیگم ایک نیک دل خاتون تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے ہی زینب اور اس کے چھوٹے بھائی نعمان کی پرورش کر رہی تھی۔ زینب اکثر ماں کی مدد میں لگی رہتی، لیکن اندر کہیں ایک خالی پن سا بھی رہتا۔ امی، میں سب کی نظروں سے بہت تھک گئی ہوں، ایک رات زینب نے روتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیگم نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا سب سے پہلے خود کو پہچانو، پھر دنیا خود تمہیں پہچانے گی۔ یہ الفاظ جیسے زینب کے دل میں نقش ہو گئے۔ اسکول میں تقریری مقابلے کا اعلان ہوا، اور یہی وہ پہلا موقع تھا جس کو زینب کو لگا کہ شاید اب وہ خود کو بیان کر سکتی ہے۔ دوستوں نے مذاق اڑایا، کھمبی مائک پکڑے گی تو چھت سے ٹکرا جائے گی، لیکن زینب نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ رات بھر وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس تقریر کی مشق کی۔ نعمان اس کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی تھی۔ آپ جیتو گی باجی، آپ سب سے الگ ہونا۔ مقابلے کا دن آیا۔ زینب کانپتے ہاتھوں سے مائک کے قریب گئی، آنکھوں میں خوف لیکن آواز میں اعتماد۔ میری پہچان میرے قد سے نہیں، میرے خوابوں سے ہے۔ میں لمبی ہوں مگر میرا ظرف اس سے کہیں بلند ہے۔ اگر میری چال دوسروں سے مختلف ہے تو شاید اس لیے کہ میں ان راہوں پر چل رہی ہوں جہاں کوئی نہیں چلا۔ حال ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پورے مجمع میں ایک بھی آنکھ خشک نہ تھی۔ اس دن کے بعد زینب کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ اسی گاؤں کے لوگ جو اسے کھمبا کہتے تھے، اسے عزت سے بیٹی زینب کہنے لگے۔ اسکول کے پرنسپل نے اسے اسکول کی نمائندہ مقرر کیا۔ ایک صحافی نے اس کی تقریر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر لگائی، اور زینب کی آواز ہزاروں دلوں تک پہنچی۔ زینب نے اپنی پہچان خود بنائی۔ وہ صرف ایک لمبی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ اب ایک مثال بن چکی تھی۔ پھر نورپور سے شہر تک کا سفر صرف میلوں کا نہیں تھا، یہ ایک نئی دنیا میں داخل ہونے جیسا تھا۔ زینب کے لیے اسکالرشپ آئی تھی۔ لاہور کے ایک مشہور کالج میں ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کا ماتھا چوما۔ جاؤ بیٹا، دنیا کو دکھا دو کہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے۔ ٹرین کے سفر میں زینب نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو گاؤں کے کھیت دور ہوتے گئے اور اونچی عمارتیں قریب آنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، کیا یہ لوگ بھی میرا مذاق اڑائیں گے، یا شاید یہاں سب مختلف ہوں۔ پھر جیسے ہی کالج کے ہاسٹل میں قدم رکھتی ہے، زینب کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کی دنیا سچ مچ بہت الگ ہے۔ ہاسٹل کی لڑکیاں فیشنیبل تھیں، بولڈ تھیں، اور ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ ایک لڑکی آمنہ اس کے قریب آئی۔ ہیلو، تمہیں دیکھ کر لگا جیسے ماڈل آ گئی ہو۔ زینب حیران ہو گئی۔ ماڈل؟ لوگ تو مجھے کھمبا کہتے تھے۔ آمنہ نے ہنس کر کہا، یہاں قد لمبا ہونا اسٹائل کہلاتا ہے، نہ کہ مذاق۔ یہ جملہ تو جیسے زینب کے دل کو چھو گیا۔ کالج کی ایک پریزنٹیشن میں جب زینب نے بولنا شروع کیا تو پروفیسر حیران رہ گئے۔ اس کی آواز میں کشش تھی، انداز میں وقار، اور باتوں میں گہرائی۔ آہستہ آہستہ زینب کا نام کالج بھر میں گونجنے لگا۔ وہ جو لمبی سی لڑکی ہے نا، وہی جس کی تقریر دل چھو لیتی ہے۔ اب اسے کوئی تانے نہیں دیتا تھا، لوگ اسے سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ایک دن آمنہ نے زینب سے کہا، زینب تمہیں تو میڈیا میں ہونا چاہیے۔ زینب تم بولتی ہو تو لگتا ہے جیسے کسی کہانی کی آواز ہو۔ زینب نے سوچا، کیا واقعی
کیا وہ اب اپنی آواز کے ساتھ دنیا بدل سکتی ہے؟ اب وہ صرف ایک طالبہ نہیں رہی تھی، وہ ایک سفر پر تھی، خوابوں کی دہلیز پر تھی۔ پھر زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ سردیوں کی شام تھی، کالج کی لائبریری میں زینب ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک پرانی اردو نظم کی کتاب اور چہرے پر وہی سنجیدگی۔ اچانک ایک نرم آواز اس کے قریب آتی ہے، تم غالب کو پڑھ رہی ہو؟ زینب نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لڑکا سامنے کھڑا تھا، چشمہ لگائے، کتابیں ہاتھ میں، آنکھوں میں سوال اور عجیب سا سکون۔ ہاں، مجھے ان کی تنہائی سے انس ہے، زینب نے دھیرے سے کہا، اور مجھے تمہاری آواز سے، تمہاری گفتگو میں بھی نظم ہے۔ وہ مسکرایا، لیکن زینب تھوڑی گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ میں ریحان، ایم اے اردو لٹریچر۔ اور تم؟ زینب، جس نے پچھلے ہفتے سارا حال خاموش کر دیا تھا۔ یہ پہلی ملاقات تھی، اس کے بعد اکثر لائبریری میں نظریں ٹکراتی، کبھی کبھی بات چیت بھی ہونے لگی۔ ریحان کی باتوں میں علم تھا، عزت تھی، اور زینب کو اس کی آنکھوں میں وہی پہچان دکھتی تھی جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ریحان کبھی زیادہ کچھ کہتا نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ زینب کے ساتھ بیٹھ کر وہ اکثر ادب، خواب اور زمانے کی باتیں کرتا تھا، مگر دل کی بات زبان پر نہیں لاتا تھا۔ ایک دن زینب نے پوچھا، ریحان، تم اکثر چپ کیوں رہتے ہو؟ ریحان نے نظریں چرا لی، کیونکہ جو جذبے الفاظ میں نہ ڈھل سکیں وہ آنکھوں میں رہ جاتے ہیں۔ زینب کے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کالج کا سال آخر آ گیا، سب اپنے اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زینب کو ایک بڑی میڈیا کمپنی کی طرف سے آفر آ چکی تھی، ریحان بھی ایک یونیورسٹی میں لیکچرر لگنے والا تھا۔ ایک شام بارش کی ہلکی بوندا باندی کے دوران زینب لائبریری سے باہر نکلی تو دیکھا ریحان ایک بینچ پر بیٹھا گیلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ ریحان، پاگل ہو کیا؟ بیمار ہو جاؤ گے، ریحان نے آہستہ سے کہا۔ تمہارے بغیر تو ویسے بھی خالی ہوں، بیمار ہوں، مگر تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ زینب خاموش ہوئی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ جذبہ ہے جسے میں برسوں سے سننا چاہتی تھی، جہاں خواب، محبت اور پہچان سب ایک جگہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر شادی ایک سادہ تقریب میں ہوئی، مگر جذبات کی گہرائی اتنی تھی کہ ہر آنکھ نم تھی۔ زینب سفید جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لمبی قامت، پورا اعتماد چال اور آنکھوں میں ایک نئی دنیا کا عکس۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ہم دونوں مل کر وہ زندگی لکھیں گے جو اوروں کو سنائی جائے گی۔ لاہور کی پرانی مگر خوبصورت سی عمارت میں ان کا پہلا گھر تھا، چھوٹا سا، لیکن دیواروں پر شاعری کے فریم، کتابوں کی خوشبو اور محبت کی روشنی سے بھرا ہوا۔ زینب نے میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا تو وہی لوگ جو کبھی مذاق اڑاتے تھے اب اس سے انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ وہ ٹی وی پر آتی، تقریریں کرتی اور ہر لڑکی کو یہ پیغام دیتی، اپنی پہچان خود بناؤ، کیونکہ دنیا صرف ظاہری قد نہیں دیکھتی، وہ تمہاری بات، تمہارا خواب اور تمہارا دل بھی پہچان سکتی ہے۔ ریحان نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، اور جب وہ زینب کو لیکچر دیتا دیکھتا تو فخر سے کہتا، یہ وہی لڑکی ہے جسے کبھی کھمبا کہا جاتا تھا، آج یہ خود چراغ بن چکی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور زینب کا نام ایک پہچان بن گیا۔ وہ لڑکی جو ایک گاؤں میں مذاق کا نشانہ بنی، وہی لڑکی ہزاروں لڑکیوں کی امید بن چکی تھی۔ اس نے اپنے قد کو بوجھ نہیں، نعمت بنایا۔ اس کی خاموشی آج صداؤں میں بدلی تھی۔ ایک شام زینب چھت پہ کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ریحان اس کے قریب آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زینب نے مسکرا کر کہا، بس یہ کہ کبھی کبھی اللہ تمہیں دوسروں سے مختلف اس لیے بناتا ہے تاکہ تم دنیا میں کچھ مختلف کر سکو۔ میں بس وہ فرق سمجھنے میں تھوڑا وقت لے بیٹھی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور جب سمجھا تو فرق بن گئی۔ وہ لمبی لڑکی جسے کبھی مذاق سمجھا گیا، آج دنیا کے لیے ایک مکمل کہانی، ایک مثال اور ایک روشنی بن چکی تھی۔